جی فیصل بھائی. مفتی صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی صاحب اس دن میں مطلب مغرب کی نماز پڑھ رہا تھا مطلب. پھر اس کے بعد نا ایک تبلیغی ساتھی آیا سب میرے پاس. پھر وہ ہاں بولا کہ مطلب نبی والے کام سے پہلے جڑے تھے, ابھی آپ نے چھوڑ دیا, مطلب ایسا بولا اس نے. تو پھر میں نے بولا ہاں کہ مطلب اسلام میں تو مطلب ایسا کوئی طریقہ تو طے نہیں ہے کہ مطلب اسی طریقے سے کرنے کا ہے, اور ہوں مطلب آپ کوئی بھی جائز طریقے سے کر سکتے ہیں, مطلب جیسا آپ نے بتایا تھا ویسا میں نے بولا اس کو. تو پھر اچھا اس نے سامنے سے یہ جواب دیا کہ مطلب آپ اگر اکیلے دعوت دو گے تو اکیلے آدمی کے ساتھ شیطان رہتا ہے, اور جماعت رہے گی تو شیطان نہیں رہے گا, ایسا بولا اس نے. ایسا نہیں ہے. دیکھو ایک چیز دھیان رکھو, شریعت نے جن چیزوں کو اجتماعی کرنے کا حکم دیا ہے ان چیزوں کو اجتماعی کرنا ضروری ہے. جن چیزوں کو انفرادی کرنے کا حکم دیا ہے ان کو انفرادی کرنا ضروری ہے, ٹھیک ہے. اور جن چیزوں کے بارے میں انتظامی طور پر یعنی انتظامی طور پر گنجائش ہے اس کو ساتھ میں مل کر کرنے کی, اس کو کرنے کی اجازت ہے. لیکن یہ جو وہ لاجک دے رہے ہیں کہ تم اکیلے کرو گے تو اکیلے کے ساتھ میں شیطان ہے, تو پھر ان کو یہ کہو کہ نفل نماز اکیلے پڑھ سکتے ہیں کیا؟ ایسا ہے, حدیث میں بھی ایسا ہے کہ اکیلے آدمی کے ساتھ وہ رہتا ہے اور جماعت والے رہیں گے تو پھر اور لوگ رہیں گے تو ویسا نہیں ہوگا ایسا. نہیں نہیں, دیکھو حدیث کے اندر جو آیا نا اس کا مفہوم بالکل الگ ہے, ٹھیک ہے. وہ سفر کے تعلق سے آیا اچھا ہے اچھا. کہ جب آدمی سفر کرتا ہے نا تو اکیلے سفر نہ کرے, کسی کو ساتھ میں لے لے, ٹھیک ہے. ورنہ اگر ہر چیز میں اکیلے رہنے کے اندر اگر شیطان ساتھ میں رہے گا تب تو نفل نماز اکیلے پڑھنا جائز نہیں ہونا چاہیے. نفل نماز ہاں کیوں اکیلے پڑھنے کی شریعت نے اجازت دی ہے؟ نفل کو بھی جماعت سے ہاں پڑھو. حالانکہ نفل نماز کو جماعت کے ساتھ میں پڑھنا تداعی کے ساتھ میں یہ تو بدعت ہے, سمجھ میں جی آیا؟ جی ہاں, جی. نفل کی اجازت نہیں ہے تداعی کے ساتھ میں, یعنی لوگوں کو جمع کرنا, اکٹھا کرنا کہ آؤ آؤ ہم لوگ جو ہے نا سب نفل نماز اکٹھی پڑھیں گے, یہ تو علماء نے اس کو بدعت لکھا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ ان کی لاجک بالکل غلط ہے. اکیلے رہنا کے بارے میں یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر مرتبہ آدمی اکیلے رہے گا تو شیطان اس کے ساتھ میں آ جائے گا. پھر انفرادی دعوت بھی تو اکیلے ہی دیا جاتا ہے نا پھر وہ لوگ کے حساب سے تو. ہاں پھر وہی نا, انفرادی دعوت بھی تو وہ دیتے ہیں نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انفرادی دعوت دی ہے نا. اور وہ خود بھی, وہ لوگ بھی کہتے ہیں کہ انفرادی دعوت دیا کرو, تو پھر ہاں وہ وہی کیوں وہی. انفرادی دعوت دیتے ہیں؟ یعنی وہ اصل میں انفرادی اور اجتماعی کا مسئلہ نہیں ہے ان کو. ان کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم جس طریقے سے کام کر رہے ہیں نا اس طریقے سے تم کام کرو. ہاں یہ لوگ ہر چیز میں مطلب اپنی ترتیب لے آتے ہیں, مطلب اپنے بارے ہاں میں لے گا, اپنی جماعت لے آتے ہیں ہر جگہ پہ. ہاں, تو وہ جو ہے نا تھوڑا سا مسئلہ ہے, ٹھیک اور ہے. مفتی صاحب ایک چیز اور اس نے بولا تھا, میں اس دن جا رہا تھا دوستوں کے ساتھ کہیں گھومنے, مطلب باہر 3-4 لوگ تھے. ہاں تو پھر وہ بولا کہ آپ کو وہاں نہیں جانا چاہیے, جماعت میں آنا چاہیے. تو پھر میں بولا کہ مطلب اسلام میں ایسا ہے نا مفتی صاحب کی, مطلب انسان گھومنے جا سکتا ہے نا, سیر و تفریح ہے نا اسلام میں, مطلب جا سکتے ہیں نا مطلب. ہاں, سیر و تفریح کر سکتے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. مباح کی حد کے اندر رہ کر کوئی ایسا گناہ کا کام وہاں پر نہ ہو, ٹھیک ہے, فضول ہاں خرچی نہ ہو. میں نے اس کو بولا کہ مطلب شریعت میں تو ہے, مطلب سیر و تفریح کر سکتے ہیں, تو بولتا ہے کہ میں نے سنا نہیں ابھی تک ایسا, اس لیے پھر. نہیں نہیں, ایسی بات نہیں ہے, بلکہ تشہیز اذہان کے لیے, یعنی اپنے مائنڈ کو تھوڑا سا فریش کرنے کے لیے, گھر والوں کو گھمانے کے لیے, ٹھیک ہے, اور بیوی بچوں کے ساتھ میں اچھا ٹائم, کوالٹی ٹائم سپینڈ کرنے کے لیے اگر کوئی سیر و تفریح جی کرنا چاہے تو کر سکتا ہے. بس اس میں گناہ کا کام نہیں ہونا چاہیے, میوزک وغیرہ ہے, اسی جی طرح جی جی فضول خرچی جو ہوتی ہے, فضول خرچی اس کے اندر نہیں ہونا چاہیے. باقی آدمی جی کام کر سکتا ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, ٹھیک ہے. جی مفتی, جی مفتی, بہت شکریہ, ٹھیک ہے, بہت بہت جزاک شکریہ. اللہ, شکریہ. السلام علیکم.